بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ صلبہ پر افسوس، صلبہ پر افسوس، صلبہ پر افسوس۔ قابل عبرتناک واقعہ۔ صلبہ بن خاطب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا فرمائے کہ وہ مجھے مال بخشے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صلبہ تیرا برا ہوا، تھوڑا مال بہتر ہے جس کا شکریہ ادا کر سکے، یہ بہ نسبت اس زیادہ مال کے جس کے شکریہ کے تجھ میں طاقت نہ ہو۔ دوسری بار اس نے پھر یہی کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ کے نبی کی مسل ہو جائے کہ حسب ضرورت تجھے مال ملے؟ بس اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ چلے، مگر میں پھر بھی ایسا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، اگر آپ اللہ سے دعا فرمائے کہ وہ مجھے کو مال بخشے تو میں ہر حقدار کو حق ادا کروں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، صلبہ کو مال عطا کر۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صلبہ نے بھیڑ بکریاں لیے تو وہ کیڑوں مکوڑوں کی طرح بڑھے اور مدینہ میں نہ سما سکے۔ وہ وہاں سے نکل کر مدینہ کے ایک وادی میں جا پھنسا، حتیٰ کہ ظہر و عصر کی نماز جماعت سے پڑھتا تھا اور باقی جماعت پڑھنا چھوڑ دیتا یا بالکل ترک کر دیتا۔ پھر اس کا مال اور بڑا اور کثیر ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے جمعہ کے سوا اب نماز ترک کر دیے۔ غالباً جماعت نہ پڑھنا مراد ہے۔ اس کی بھیڑ بکریاں کیڑوں کی مانند بڑھ رہی تھی، حتیٰ کہ اس نے جمعے بھی ترک کر دیا اور آمد و رفت والے سواریوں سے جمعے کے دن پوچھنے لگا کہ مدینہ کی خبریں بتاؤں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلبہ کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے بھیڑ بکریاں پالی تھی اور وہ مدینہ میں نہیں سمائے۔ پھر لوگوں نے اس کا سارا حال سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلبہ پر افسوس، صلبہ پر افسوس، صلبہ پر افسوس۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ آیات اتاری، ان کے مالوں سے صدقہ وصول کرو، اور صدقہ کے فرائض نازل ہوئے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے دو شخص صدقہ وصول کرنے کے لیے روانہ فرمائے۔ ایک شخص جہینہ سے تھا اور دوسرا بنی سلیم سے تھا، اور انہوں نے صدقے کا حساب لکھ کر دیا کہ مسلمانوں سے کس طرح صدقہ وصول کرے، اور ان سے فرمایا، تم دونوں صلبہ پر گزرو اور بنی سلیم کے فلاں شخص پر، اور ان دونوں سے صدقات وصول کرو۔ وہ دونوں نکل کر صلبہ کے پاس گئے اور اس سے صدقہ طلب کیا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھوایا۔ وہ کہنے لگا، یہ تو جزیہ ہے، یہ تو جزیہ کی بہن ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، تم جاؤ اور فارغ ہو کر میرے پاس آنا۔ اور ان کے آنے کی خبر اس سلمی شخص نے سنی تو اس نے اونٹیوں میں سے بہترین عمر کے اونٹ نکالے اور ان کو صدقے کے لیے الگ کر لیا اور انہیں لے کر ان دونوں کا استقبال کیا۔ جب انہوں نے وہ اونٹ دیکھے تو کہنے لگے، تجھ پر یہ فرض نہیں ہے، ہم تجھ سے یہ نہیں لینا چاہتے۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم یہی لے لو، میں دل کی خوشی سے دیتا ہوں۔ انہوں نے اس سے دہی لے لی، پھر اور لوگوں کے پاس گئے اور ان سے صدقات لیے۔ پھر وہ صلبہ کے پاس گئے تو اس نے کہا، مجھے اپنے خط دکھاؤ۔ اسے پڑھ کر وہی کیا کہ یہ تو جزیہ ہے، یہ تو جزیہ کی بہن ہے، تم جاؤ، میں اپنے بارے میں سوچوں گا۔ وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جا پہنچے۔ جب آپ نے انہیں دیکھا تو فرمایا، افسوس صلبہ کی بربادی پر، قبل اس کی کہ وہ آپ سے بات کرے، اور آپ نے سلمہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ ان دونوں نے آپ کو صلبہ اور اس سلمہ کے بارے میں بتایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلبہ کے اقارب میں سے ایک شخص تھا۔ اس نے وہ سب کچھ سن لیا۔ وہ صلبہ کے پاس گیا اور بولا، اے صلبہ، تیرا برا ہوا، اللہ نے تیرے متعلق فلاں آیات اتاری ہے جس کا یہ مضمون ہے۔ صلبہ نکلا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے سوال کیا کہ اس کا صدقہ قبول کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تیرا صدقہ قبول کرنے سے روک دیا ہے۔ بس وہ اپنی سر پر مٹی ڈالنے لگا۔ آپ نے اس سے فرمایا، یہ تیرا ہی کیا درا ہے، میں نے تجھ کو حکم دیا مگر تو نے میری بات نہ مانی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صدقہ قبول کرنے سے انکار فرمایا تو وہ اپنے مسکن پر واپس چلا گیا۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات واقع ہو گئی اور آپ نے اس سے کچھ بھی قبول نہ فرمایا تھا۔ پھر وہ حضرت ابوبکر کے پاس گیا، اس وقت وہ خلیفہ تھے۔ اس نے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میرا درجہ معلوم ہے اور انصار میں میرا مقام بھی جانتے ہیں، تو میرا صدقہ قبول فرمائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا۔
کہ تیرا صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا تھا۔ پھر ابو بکر کی وفات کے بعد عمر خلیفہ ہوئے تو صلبہ آپ کے پاس گیا اور کہا امیر المومنین میرا صدقہ قبول فرمائے۔ انہوں نے فرمایا تیرا صدقہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میں تیرا صدقہ کیسے قبول کروں؟ حضرت عمر نے اپنی وفات تک اس کا صدقہ قبول نہ فرمایا۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو صلبہ آپ کے پاس گیا اور کہا میرا صدقہ قبول فرمائے۔ انہوں نے کہا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ نے قبول نہ فرمایا، میں تجھ سے کیسے قبول کر لوں؟ بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی قبول نہ کیا۔ پھر صلبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہی ہلاک ہو گیا۔